بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الکلام فی الاذان۔ یہ باب اس بیان میں کہ اذان کے درمیان کلام کرنا یعنی کلام کرنا جائز ہے یا نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب قائم فرمایا، لیکن یہ جائز ہے کہ نہیں یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ لیکن حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دو تعلیق ذکر کی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ذکر کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری کے نزدیک اذان کہتے ہوئے درمیان میں کلام کرنا جائز ہے۔ ابھی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُرَدْ فِي آذَانِهِ۔ وَتَكَلَّمَ سلیمان بن سرد سلیمان بن سرد یہ صحابی ہیں۔ ان کا نام زمانے جاہلیت میں یسار تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام سلیمان رکھا۔ یہ ان کی کنیت ابو الطرف، اور یہ عابد زاہد تھے۔ ان کا وصال سن 65 ہجری کے ماہ ربیع الاخر کے مہینے میں ہوا۔ ان کے بارے میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اذان کہنے کے درمیان بات چیت کی۔ کیا بات چیت؟ تو ابن ابی شیبہ نے اس کی تخریج کی ہے کہ آپ اپنے غلام کو اپنی اذان کے درمیان کسی ضرورت سے متعلق حکم دیتے۔ وقال الحسن لا باس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اذان پڑھتے ہوئے یا اقامت کہتے ہوئے کوئی انسان ہنس پڑھے۔ لا باس ان يضحك، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہ تعلیق باب سے غیر متعلق ہے، اس لیے کہ باب ہے باب الکلام فی الاذان، اور یہاں پر بیان اس کا کہ ہنسنا منع نہیں ہے۔ تو ضحک تو وہ ہنسنا کہلاتا ہے کہ جس میں اتنی آواز ہو کہ ہنسنے والا خود سنے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ سنے۔ اگلی روایت دیکھیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ایوب وعبد الحمید صاحب الزیادی وعاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عظمة۔ حضرت عبداللہ ابن حارث
بیان فرماتے ہیں کہ بارش اور کیچڑ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور وہ دن بارش اور کیچڑ کا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر حی علی الصلاۃ کہنے تک پہنچا، تو حی علی الصلاۃ کا معنی نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، اور بارش اور کیچڑ کا دن تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حی علی الصلاۃ کہنے کے بجائے یہ کہو الصلاۃ فی الرحال، رحل کی جمع، رحل کے معنی انسان کا رہنے کا ٹھکانہ، یہ کہو الصلاۃ فی الرحال، نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو، نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ تو حاضرین میں سے بعض نے بعض کو عذرائے تعجب دیکھنا شروع کیا کہ یہ اذان کے درمیان عبداللہ ابن عباس کیا اعلان کروا رہے ہیں، الصلاۃ فی الرحال۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کے اس عذرائے تعجب دیکھنے کو محسوس کر لیا اور کہا شاید ان لوگوں کو میرے بیچ اذان میں الصلاۃ فی الرحال کہنے پر تعجب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک جمعہ واجب ہے، میں اس کے وجوب کو مانتا ہوں، لیکن فعل ھذا من هو خیر منہ، یہ کام اس ذات نے بھی کیا جو ذات ان سے بہتر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کیچڑ اور بارش کے دن یہ حکم دیا تھا کہ نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لی جائے اور جماعت کی حاضری ساقط ہے۔ اور بعض روایتوں میں پڑھو گے آپ کتاب الجمعہ میں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تم کو مشقت میں ڈال دوں، اور بعض میں یہ کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تمہارے لیے گناہ کا سبب بنوں، یعنی کہ تم کیچڑ اور بارش میں تنگ دلی کے ساتھ حاضر ہو گئے، اور تنگ دلی کے ساتھ جمعے کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے حاضر ہونا یہ ممنوع ہے، اور میں تمہیں نماز کے لیے بلا کر تمہارے اس گناہ اور ممنوع امر کے ارتکاب کا سبب بن جاؤں۔ اور ایک روایت میں کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ میں تم کو حرج میں ڈال دوں کہ تم بارش اور کیچڑ میں جمعے کے لیے سعی کرو اور تم پر میں اس مشقت میں ڈالوں۔ بہرحال اس روایت سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر عذر شرعی ہو اور مسجد تک پہنچنا بآسانی ممکن نہ ہو اور کوئی پہنچنے کا ذریعہ کسی بھی طریقے سے نہ ہو تو جمعے کی حاضری ساقط ہو جائے گی۔ لوگوں پر لازم ہے کہ ان حالات میں جمعے کی نماز کی جگہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھے۔ ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ اذان کے درمیان میں کوئی کلمہ کہنا، تو علامہ عینی حنفی شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ ارشاد فرمایا کہ
بوقت ضرورت اذان کے درمیان بھی کلام کر سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اذان کے مکمل ہونے کے بعد کلام کرے۔ ہاں، اب حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں۔ عبداللہ بن حارث بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بارش اور کیچڑ کے دن ہمیں خطبہ دیا جمعے میں، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو ان کو حکم دیا کہ یہ کہو الصلاۃ فی الرحال۔ تو بعض نے بعض کو دیکھا ازرائے تعجب، فقال فعل هذا من هو خیر منه۔ اگلا باب دیکھیں، باب اذان العامہ اذا کان له من یخبره۔ یہ باب عامہ کی اذان کے بیان میں، نابینا کی اذان کے بیان میں، جب کہ نابینا کے پاس وہ آدمی ہو جو نماز کے وقت کے دخول کی خبر دے، یعنی اگر کوئی وقت صلاۃ کے دخول کی خبر دینے والا اس کے پاس ہے تو اس کی اذان جائز ہے، اور اگر وقت کے دخول کی خبر دینے والا اس کے پاس نہ ہو تو اس کی اذان مکروہ ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مکتوم ثم قال وكان رجل عاما لا ينادي حتى يقال له اصبحت۔ اس حدیث کی تشریح سننے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو مشہور مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے ہیں عبداللہ ابن قیس ابن ام مکتوم، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام قیس ہے، اور ان کی ماں جو ہیں وہ ام مکتوم کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ عاتقہ بنت عبداللہ ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں زاد بھائی تھے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے ہی مدینہ طیبہ ہجرت کی تھی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں 13 مرتبہ مدینہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا۔ جب آپ کبھی باہر غزوات میں تشریف لے گئے تو 13 مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نائب چلیے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا ہو گئے تھے۔ یہ سب باتیں آپ ذہن نشین رکھیے گا، اور حضرت
بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے وقت سے پہلے اذان پڑھتے تھے، مگر ان کی اذان نماز فجر کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی اذان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو وہ سحری کھا لے، یا اگر کسی کو تہجد کی نماز پڑھنا ہے تو وہ اٹھ کر آ کر تہجد کی نماز پڑھ لے، یا اگر کوئی عبادت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے گھر لوٹ جائے، کچھ دیر آرام کر لے، فجر کا وقت قریب ہونے والا ہے، تاکہ آرام کے بعد وہ نشاط و رغبت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے۔ یہ حضرت بلال کی اذان کا مقصد تھا، سحری کھانے والوں کو جگانا، تہجد پڑھنے والوں کو جگانا، جو تہجد پڑھ چکے ہیں ان کو یہ خبر دینا کہ اب گھر چلے جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو، فجر کا وقت قریب ہے۔ اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی نماز کے لیے اذان پڑھتے، اذان فجر پڑھتے، اور تھے یہ نابینا۔ تو یہ اذان کب پڑھتے تھے؟ جب لوگ ان سے کہتے اصبحت اصبحت، صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، یعنی طلوع فجر ہو گیا، اب تم اذان پڑھ دو۔ تو اب آپ محل ترجمہ دیکھ لیں کہ یہ نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کب پڑھتے تھے؟ جبکہ ان کو خبر دینے والا خبر دیتا کہ طلوع فجر ہونے والی ہے۔ تو اس سے ہی معلوم ہوا کہ نابینا کا اذان پڑھنا یہ جائز ہے، جبکہ اس کے پاس نماز کے وقت کے دخول کی خبر دینے والا ہو۔ اس لیے دوسری حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم کو بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم بلال کی اذان سن کر سحری کھانا بند کر دو، بلکہ فرمایا تم کھایا پیا کرو سحری جب تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ پڑھے۔ اب یہاں پر ایک شائبہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تو اذان پڑھیں گے صبح صادق کے بعد، اور ان کی اذان پڑھنے تک کھانا پینا جائز، تو کھانے پینے کا کچھ لمحہ تو طلوع فجر کے بعد بھی ہوگا۔ تو اس کا جواب علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ ان سے کہنے والا کہتا اصبحتا اصبحتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بالکل طلوع فجر ہونے کے قریب ہے، طلوع فجر ہونے کے قریب ہے نا؟ جیسے قرآن نے باب رجعت میں فرمایا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اب اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو رجعت کر لے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کا معنی اِذَا قَارَبْنَا أَن يَبْلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، أَن يَبْلُغْنَا أَجَلَهُنَّ، أَن يَبْلُغْنَا أَجَلَهُنَّ۔
چلیے تو اب جب صبح بالکل قریب بالکل طلوع فجر ہونے کے بالکل قریب وقت ہو جاتا تو ان سے کہا جاتا اصبحتا اصبحتا، اور جیسی طلوع فجر ہوتا یہ فوراً اول ساعت میں اذان پڑھ دیتے تھے۔ اس لیے اب کھانا پینا طلوع فجر کے حصے میں نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے ہوگا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رات میں اذان پڑھتے ہیں، فکلوا واشربوا، تو کھاؤ پیو سحری، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان پڑھے۔ ثم قال، ثم قال، اس کے بعد کہا، کس نے کہا؟ ثم قال، پھر یہ کہا، یہ کس نے بیان کیا؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امام زہری کا قول ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خبر دی ہے۔ کیا کہ وَكَانَ رَجُلًا عَامًا، کہ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا تھے، لا ینادی حتی یقال لہ، یہ اذان اس وقت پڑھتے تھے جب کہ ان سے کہا جاتا اصبحتا اصبحتا۔ اب یہاں سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان یہ نماز کے لیے نہیں تھی، اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اذان جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے وقت داخل ہونے سے پہلے اذان پڑھ دی تو وقت شروع ہونے کے بعد اس اذان کا اعادہ لازم ہے، اس لیے کہ اذان یہ اعلان دخول وقت کے لیے ہے، تو اگر دخول وقت سے پہلے اذان پڑھ دی تو یہ اعلام نہیں ہے بلکہ یہ تو تجہیل ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب حضرت بلال کی اذان کا جواب میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کی اذان یہ سونے والے کو بیدار کرنے کے لیے تھی، یا جو عبادت میں ہے اس کو گھر کے نابینا کا اذان پڑھنا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سحری کھانا اور سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مرد میں کوئی نقص ہے تو اس کی تعریف کے لیے، یعنی اس کی معرفت کرانے کے لیے اس نقص کا بیان کرنا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مرد کی نسبت اس کی ماں کی طرف کرنا بھی جائز ہے جبکہ وہ اس نسبت کے ساتھ مشہور ہو۔ باب الاذان بعد الفجر، یہ باب اس بارے میں کہ جو اذان نماز فجر کے لیے ہوتی ہے وہ طلوع فجر کے بعد ہوگی، طلوع فجر سے پہلے نہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر قال اخبرتنی حفصہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اعتکف المؤذن للصبح
وبدا الصبح کانا صلی رکعتین، کانا صلی رکعتین، اور اذا یہ بیچ میں ظرف ہے، خفیفتین قبل ان تقام الصلاۃ، اذا اعتکف المؤذن، اور بعض روایتوں میں ہے اذا سکت المؤذن، اذا سکت المؤذن، اور عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے اس میں اذا اعتکف ہے، اور اکثر روایتوں میں اذا سکت المؤذن، اور اسی پر معنی زیادہ ظاہر ہے۔ اور علامہ قابسی نے یہ فرمایا کہ یہاں پر اعتکافہ کے معنی اعتکاف جو معروف و مشہور ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اعتکافہ کا معنی یہاں پر ہے اذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا، اور اذان پڑھنے کی مکمل تیاری کر لینا ہے نا۔ اور بعض روایتوں میں کانا اذا اذن المؤذن، اذا اذن المؤذن، اچھا۔ اور بعض نے اس کی توضیح یہ کی ہے کانا اذا اعتکف اذن المؤذن، یعنی اعتکافہ کا فاعل ضمیر ہے، اس کا مرد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور المؤذن یہ فاعل ہے اذن کا، اذن کا۔ ہاں، تو اب معنی یہ ہوگا، اب روایتیں مختلف میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اب ہر روایت پر ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی حفصہ ام المومنین نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کی اقامت سے پہلے ہلکی 2 رکعت پڑھتے، جبکہ مؤذن صبح کی اذان کے لیے بالکل تیار ہوتے، اور تیار کب ہوتے؟ وَبَدَ الصُّبْحُ، صبح ظاہر ہو چکی ہوتی، یہ حال ہے، صبح ظاہر ہو چکی ہوتی، یہ ہوا صبح ظاہر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی اذان طلوع صبح صادق کے بعد تھی، یہی محل ترجمہ ہے کہ اذان فجر کے طلوع فجر کے بعد۔ اور دوسری تقدیر پر ترجمہ یہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معتکف ہوتے تو نماز کی اقامت سے پہلے ہلکی 2 رکعت پڑھتے، جبکہ مؤذن صبح کی اذان پڑھتے، اس حال میں کہ صبح ظاہر ہو چکی ہوتی، طلوع فجر ہو چکی ہوتی۔ تو اس تقدیر پر بھی معنی یہی ہوا کہ اذان فجر طلوع فجر کے بعد ہوتی تھی، طلوع فجر سے پہلے نہیں۔ اور یہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم فرمایا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صبح کی سنت 2 رکعت ہے اور یہ ہلکی پڑھی جائیں گی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز فجر کا۔ اگلی روایت سنیں، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن عائشہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین بین النداء والاقامہ من صلاۃ الصبح۔ یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں،
ان سب کا ذکر کئی مرتبہ گزر گیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر میں اذان اور اقامت کے درمیان ہلکی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم۔ ہے نا، حدیث پاک ابھی گزری ہے، یہ اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے بطریق اشارہ ہے، اس لیے کہ حتی ینادی ابن ام مکتوم یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ ان کی اذان فجر کے طلوع ہونے کے وقت ہوتی تھی، اس لیے کہ اگر ان کی اذان بھی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے ہو تو ان کی اذان اور حضرت بلال کی اذان میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ باب الاذان قبل الفجر، یہ باب اس بارے میں کہ اذان فجر سے پہلے، کیا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اذان فجر سے پہلے اذان پڑھنا یہ امام اوزاعی، عبداللہ ابن مبارک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور ابن جریر طبری، ان سب علماء کے نزدیک یہ جائز ہے کہ فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے پڑھ لی جائے، مگر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ طلوع فجر سے پہلے اذان پڑھنا جائز نہیں ہے۔ میں نے عبداللہ ابن عمر کی روایت ابھی آپ کے سامنے پیش۔ اب یہاں پر روایت ہے، حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا سلیمان التیمی عن ابی عثمان النہدی عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنعن احدکم او احدا منکم اذان بلال من سحورہ فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، یا الی فوق وطأطأ الی اسفل۔ اگر مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو یہ مبنی برضم ہو جائیں گے فوق و اسفل، اور اگر مضاف الیہ کا اعتبار بالکل نہ کیا جائے تو یہ مجرور ہوں گے۔ حتی یقول ہکذا، وقال زہیر بالسبابتین احداہما فوق الاخری ثم مدہما عن یمینہ وعن شمالہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تم میں سے کسی شخص کو سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات ہی میں اذان پڑھتے ہیں۔ ان کا مقصد اس اذان کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز ختم کر کے گھر چلا جائے، اور جو سویا ہوا ہے وہ بیدار ہو جائے، وہ بیدار ہو جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟
وَلَيْسَ أَن يَقُولَ میں ضمیر کا مرد شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں سے اپنی انگلی کو اوپر اٹھا کر نیچے جھکایا اور یہ کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ فجر ایسی ہوتی ہے اوپر سے نیچے، بلکہ یہ فجر کاذب ہوتی ہے، یعنی یہ روشنی جو اوپر سے نیچے کی طرف ہے یہ فجر کاذب ہے، رات ہی کا حصہ ہے، اس کے ذریعے فجر کا وقت داخل نہیں ہوتا، اس میں سحری وغیرہ کھانا جائز ہے۔ حتیٰ یقول ہکذا، یہاں تک کہ ایسا ہو جائے۔ سرکار نے یہ اشارہ کیا صبح صادق کی طرف۔ اب اس اشارے سے مراد کیا ہے؟ تو امام بخاری کے شیخ احمد ابن یونس، ان کے شیخ ہیں زہیر، تو زہیر نے اس کی تفسیر کی اس اشارے کی، اور اشارے کی تفسیر کیسے کی کہ اپنے کلمے کی دونوں ہاتھ کی انگلیوں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھا، یوں ایسا رکھا، اور ایک ہاتھ کے کلمے کی انگلی کو دائنے ہاتھ کی دائنی طرف اور بائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں طرف پھیلایا یوں، اور فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ یوں ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ صبح صادق میں روشنی اوپر سے نیچے نہیں ہوتی ہے بلکہ یمین و شمال میں ہوتی ہے، اور جو روشنی اوپر سے نیچے ہوتی ہے اور اس کے بعد اندھیرا آتا ہے وہ صبح کاذب ہوتی ہے۔ چلیے، وقال زہیر بسبابتہ احداہما فوق الاخری، اور امام زہری نے اپنے دو کلموں کی انگلیوں میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر رکھ کر ثم مدہما، ان کو کھینچا اپنے دائیں اور بائیں طرف، اور کہا کہ ایسا ہوتی ہے صبح صادق۔ سبابہ یہ کلمے کی انگلی، اسے سبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کسی پر آدمی لعن کرتا ہے یا کسی کو برا کہتا ہے تو اس انگلی سے اشارہ کرتا ہے، اس لیے اس کو سبابہ کہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان یہ نماز کے لیے نہیں تھی، نماز فجر کے لیے نہیں تھی، بلکہ نماز فجر کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان ہوتی تھی۔ ہاں، اور اس حدیث میں صبح صادق اور صبح کاذب کا بیان بھی ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاکید تعلیم کے لیے اشارے سے زیادتی ایضاح ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی اشارہ کلام سے اقویٰ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو اسامہ قال عبید اللہ حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشہ۔ تحویل سند کے بعد والنافع عن عائشہ، تحویل سند کے بعد وحدثنی یوسف بن عیسیٰ، قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشہ عن النبی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ یہ روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے اس حدیث کی روایت کی ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق نے، اور عبداللہ ابن عمر سے اس حدیث کی روایت کی ہے امام نافع نے کہ عبداللہ ابن عمر اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان دونوں بیان فرماتے ہیں کہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، اور کئی مرتبہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ حضرت بلال کی اذان کا مقصد تہجد پڑھنے والوں کے لیے بیدار کرنا تھا، اور جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کو آرام کرنے کے لیے اعلان کرنا تھا کہ فجر کا وقت قریب ہو گیا، تھوڑی دیر آرام کر لو، یا جس کو روزہ رکھنا ہے وہ سحری کرنے کے لیے اس کو بھیجنا تھا، بتانا تھا کہ اب وقت کم رہ گیا۔ اور یا اگر کوئی وطر پڑھے بغیر سو گیا ہے تو اس کو جگانا تھا کہ اٹھ کر وطر پڑھ لو، ہے نا۔ یہ اذان فجر کے لیے نہیں ہوتی تھی، اسی لیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذان سے پہلے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اذان پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اگلا باب دیکھیں، باب کم بین الاذان والاقامہ ومن ينتظر اقامۃ الصلاۃ۔ یہ باب اس بارے میں کہ اذان و اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ومن ينتظر اقامۃ الصلاۃ، اور یہ بیان اس انسان کے بیان میں، یہ باب اس انسان کے بیان میں کہ جو نماز کی اقامت کا انتظار کرے۔ اب اذان کہنے کے بعد اقامت یعنی جماعت قائم کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے کہا تھا اجعل بین اذانک و اقامتک قدر ما یفرغ الآکل من اکلہ والشارب من شربہ۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ قضاء حاجت والا اپنی قضاء حاجت کر لے، تو اس سے معلوم ہوا کہ فوراً اذان کے بعد اقامت کہنا اور فوراً جماعت کھڑا کر لینا یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اذان اعلام غائبین کے لیے ہے، یعنی لوگوں کو یہ خبر کرنا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز کے لیے تیاری کرو، وضو وغیرہ کرو، اور مسجد میں اقامت صلاۃ کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اگر اذان کے بعد فوراً اقامت کہہ دی تو یہ مقصود ختم ہو جائے گا۔ اب
یہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ 2 رکعت کے پڑھنے کی بمقدار، اور بعض نے 4 کہا، اور بعض نے کہا کہ 10 آیتیں پڑھنے کی بمقدار، ہے نا۔ اور یہ 2 رکعت کی بمقدار جو ہو وہ ایسی ہو کہ ہر رکعت میں 10 آیتیں تقریباً پڑھی جائیں، اور مؤذن لوگوں کی آمد کا انتظار کرے کہ جو نماز بجماعت کے پابند ہیں۔ یہ نماز مغرب کے علاوہ میں ہے۔ امام اعظم کے نزدیک نماز مغرب کو مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے، تو اس میں ادنا سا فصل کافی ہے، وہ یہ کہ کچھ دیر کھڑے ہو کر کے اقامت کر لے، اور یا 3 آیتیں پڑھنے کی بمقدار، یا 1 آیت پڑھنے کی بمقدار، یا 3 قدم چلنے کی بمقدار، اتنا کافی ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن بریدہ کی روایت اپنے والد بریدہ سے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان عند کل اذانین رکعتین الا المغرب۔ اس کی روایت امام بزاز نے اپنی مسند میں کی ہے کہ ہر اذان و اقامت کے درمیان 2 رکعت کا فاصلہ ہوگا سوائے مغرب کے۔ چلیے، حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن الجریری عن ابی بریدہ عن عبداللہ بن مغفل المزنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین کل اذانین ثلاثا لمن شاء۔ یہ اذانین سے مراد اذان و اقامت ہے، اذان و اقامت، اور دونوں کو اذان کہنا یہ تغلیباً ہے، جیسے کہ شمس و قمر کو قمرین کہنا اور حضرت شیخین کو عمرین کہنا۔ فرماتے ہیں سرکار کہ ہر اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے، جو چاہے وہ نفل پڑھ لے۔ ثلاثاً سرکار نے یہ 3 مرتبہ کہا، سرکار نے یہ 3 مرتبہ کہا۔ اگلی روایت ہے، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ قال سمعت عمرو بن عامر الانصاری عن انس بن مالک قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواریہ حتى يخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان پڑھتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ حضرات ستونوں کی طرف تیزی سے جاتے۔ تیزی سے مراد یہاں پر دوڑنا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ جو عادتاً چلتے اس سے کچھ رفتار تیز ہو جاتی، اس لیے کہ دوڑنا تو ممنوع ہے مسجد میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلنے تک ویسی نماز پڑھتے 2 رکعت مغرب سے پہلے۔ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ أَيْ شَيْءٌ قَلِيلٌ، اور اذان و اقامت کے درمیان
کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ بہت مختصر نماز پڑھتے۔ تو رہا یہ معاملہ کے مطابقت اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے کیسے ہے، تو یہ وہم یصلون الرکعتین قبل المغرب، اس لیے کہ یہ نماز مغرب کی نماز سے پہلے ہوتی تھی اور اذان کے بعد ہوتی تھی، تو اذان و اقامت کے درمیان فصل ہو گیا۔ یہی امام احمد، امام اسحاق کا مذہب ہے، اور ہمارا جواب یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت بریدہ کی روایت میں استثناء ہے کہ سرکار نے فرمایا انا عند کل اذانین رکعتین الا المغرب۔ اب یہ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور مسلم شریف کی روایت میں تو یہ بھی ہے فیجیء الغریب، اگر باہر کا کوئی مسافر آتا تو یہ نماز پڑھنے والے اتنے بکثرت ہوتے کہ وہ یہ گمان کرتا کہ شاید مغرب کی نماز ہو چکی ہے نا، اور لیکن یہ ہلکی پڑھتے وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ۔ اب یہ جو روایت بین کل اذانین صلاۃ، یہ ہمارے نزدیک مخصوص بالمغرب ہے، یعنی یہ حکم مغرب میں نہیں ہے، بلکہ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ نماز اب پہلے پڑھتے تھے، بعد میں اس کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ امام طاؤس نے کہا کہ سئل ابن عمر عن الرکعتین قبل المغرب، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سوال کے جواب میں کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت، یہ فرمایا ما رأیت احدا علی عہد رسول اللہ، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی کو یہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور امام نخعی نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، اور خلفائے راشدین، خلفائے اربع اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے یہ مروی ہے کہ وہ یہ نہیں پڑھتے تھے۔ قال عثمان بن جبل و ابو داود عن شعبہ لم یکن بینہما الا قلیل، لم یکن بینہما الا قلیل۔ یہاں پر تو یہ تھا لم یکن ولم یکن بین الاذان والاقامت شیء، اور امام شعبہ سے عثمان ابن جبلہ اور ابو داود نے جو روایت کی ہے اس میں یہ لم یکن بینہما الا قلیل کہ اذان و اقامت کے درمیان مغرب کی بہت کم فاصلہ ہوتا تھا۔ باب من انتظر الاقامہ، یہ باب اس انسان کے بارے میں جو اذان سنے اور اقامت نماز کا انتظار کرے۔ فرماتے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشة قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم استجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة۔ حضرت
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عروہ ابن زبیر نے روایت کیا کہ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ جب مؤذن فجر کی نماز کی پہلی اذان سے فارغ ہو جاتا، جب مؤذن فجر کی نماز کی پہلی اذان سے، یہ پہلی اذان جو ہے نا، اس سے مراد جو ہے وہ اذان ہے، اور اس کو پہلی جو کہا گیا ہے یہ اقامت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس لیے کہ اقامت بھی اذان ہی تو ہے، کہ جیسے اذان کا مقصود اعلام ہے ایسے اقامت کا مقصود بھی اعلام ہے، اسی لیے اذان پر اقامت کا اطلاق ہوتا ہے۔ پڑھا اپنے ابھی حدیث پاک میں بین کل اذانین صلاۃ، تو گویا کہ اقامت اذان ثانی ہے، اور جو یہ اذان ہے یہ اذان اول ہے۔ اب رہا یہ کہ اذان تو مذکر ہے تو بالاول ہونا چاہیے، بالاولا کیوں؟ تو اس کا جواب علامہ عینی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ منادات کی تعبیر میں ہے، منادات، اور منادات مؤنث ہے، تو یہ اذان اقامت کے اعتبار سے پہلی ہوئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان پڑھتے تھے وقت کے دخول سے پہلے، اس کے اعتبار سے یہ دوسری ہوئی۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن فجر کی نماز کی پہلی اذان سے فارغ ہوتے تو کان رسول اللہ قاما، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوتے، فرکع رکعتین خفیفتین، تو ہلکی 2 رکعت پڑھتے ہے نا نماز فجر سے پہلے، طلوع فجر کے بعد، پھر دائنی کروٹ پر لیٹ جاتے، حتی یأتیہ المؤذن للاقامہ، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کے لیے آپ کو اقامت کی خبر دینے کے لیے آپ کے پاس آتے، اور یہ لیٹنا حجرے میں ہوتا۔ تو اب سرکار نے 2 رکعت فجر کی فرضوں سے پہلے پڑھ بھی لی 2 رکعت، اور اس کے بعد پھر آپ دائنے کروٹ پر لیٹ گئے۔ کیوں لیٹے؟ اب یہ اقامت کا انتظار ہے، یہی محل ترجمہ ہے، اقامت کا انتظار ہے۔ پھر مؤذن آ کر بتاتے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، نماز فجر کی جماعت بالکل تیار ہے، تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان آ چکے ہیں۔ اب دائنی کروٹ پر لیٹنا تاکہ گہری نیند نہ ہو، اس لیے کہ دل بائیں طرف ہوتا ہے، تو جب انسان دائنی کروٹ پر لیٹے گا تو دل اوپر ہوگا، ہے نا، اور غیر مستقر ہوگا اس وقت، اور اگر بائنی کروٹ پر لیٹ گیا تو دل کو آرام ملے گا اور استغراق فی النوم ہو جائے گا، ہے نا۔ اور ایک وجہ یہ بھی کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہر چیز میں دائنے کو پسند کرتے تھے، اور یہ بھی کہ دائنی کروٹ پر سونا یہ حکما کا سونا ہے۔ ہاں، اسی لیے ہمارے بعض علماء، جیسے کہ امام حسن بصری، انہوں نے تو واجب کہہ دیا ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک دائنی کروٹ پر سونا یہ مستحب ہے۔ ہاں، اچھا، یہ بھی معلوم ہوا کہ سنت فجر میں تخفیف مستحب ہے۔ مستحب ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار ان سنت فجر میں پہلی رکعت میں
سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ طلوع فجر کے وقت میں فجر کی 2 رکعت سنت ہی پڑھنا ہے، اور یہ بھی حل کی، اس لیے کہ بخاری مسلم شریف میں حضرت حفصہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین خفیفتین، اور طلوع فجر کے بعد 2 رکعتیں سنت کے علاوہ اور نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ باب بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، یہ باب اس بارے میں کہ ہر 2 اذان یعنی اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے، لمن شاء اس کے لیے جو چاہے۔ حدیث پاک وہی عبداللہ ابن مغفل کی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، پھر تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء۔ باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد، یہ بات اس انسان کے قول کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک مؤذن اذان پڑھے گا، یعنی مسافرین میں سے اگر ایک نے بھی اذان پڑھ دی تو یہ کافی ہے، بقیہ کی اذان پڑھنے کی حاجت نہیں ہے نا۔ حدثنا معلّى ابن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم أكبركم ابو قلابہ کا ذکر بھی کئی مرتبہ گزر گیا، مالک ابن حویرث ان کا بھی ذکر پہلے گزر گیا ہے۔ مالک ابن حویرث کی روایت آپ کئی مرتبہ پڑھیں گے، اس لیے ایک مرتبہ یہاں پر ذہن نشین کر لینا۔ نفر کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں، 3 آدمیوں سے لے کر 10 آدمیوں تک کی جماعت۔ ہاں اچھا، فرماتے ہیں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنی قوم بنو لیث بن بکر بن عبد مناف کے ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 20 دن رہے۔ اب 20 دن رہنے کے بعد حضرت مالک ابن حویرث کا تأثر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے سنیے۔ وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، وَكَانَ رَحِيمًا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی شفیق، مہربان
رقیق القلب تھے، اور ایک پھر اس کے بعد میں وکان رفیقا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ نرم دل تھے، نرم دل تھے۔ جب 20 دن کے بعد ہمیں اپنے گھر لوٹنے کا شوق پیدا ہوا، یعنی گھر کا خیال آیا اور گھر لوٹنے کی طرف ہماری توجہ ہوئی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں تو نہیں ہے، اور روایت میں کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا ارجعوا فکونوا فیہم، لوٹ جاؤ اپنی قوم اور اپنے قبیلے میں رہو، وعلموہم، اور ان لوگوں کو تعلیم دینا، وصلوا، اور نماز ادا کرتے رہنا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک اذان پڑھے، اور جو تم میں بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے۔ یہ سرکار نے فرمایا، لیکن بظاہر یہ حدیث ترجمۃ الباب سے مناسب نظر نہیں آتی، اس لیے کہ باب یہ ہے لیؤذن فی السفر مؤذن واحد، اور اس میں تو سفر کا ذکر ہے نہیں حدیث میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار نے جب یہ ارشاد فرما دیا فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک اذان پڑھے گا، اور کب کہا؟ جب کہ یہ اپنے گھر واپس آنے کی تیاری میں تھے، تو سرکار کا یہ حکم فلیؤذن لکم احدکم یہ تو ابھی سے نافذ ہو گیا نا، تو اب جب حکم نافذ ہو گیا تو سفر میں جب نکلیں گے اور سفر میں نماز کا ٹائم ہوگا تو بھی ایک ہی انسان اذان پڑھے گا، ہے نا؟ ہاں، اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسافر کے لیے بھی اذان پڑھنا مستحب ہے نا؟ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سرکار نے فرمایا تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے، کیوں؟ اس لیے کہ امامت کی شرطوں میں یہ سب برابر تھے، اور ساری خصلتیں ان میں برابر تھیں، سب نے ہجرت بھی ایک ساتھ کی، سب نے اسلام بھی قبول ایک ساتھ کیا، اور سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 20 دن رہے، تو علم بھی ان کا برابر، تو لا محالہ وجہ ترجیح اب جماعت کے علاوہ کوئی دوسری، اب وجہ ترجیح اب عمر کے علاوہ کوئی دوسری نہ رہی، اس لیے سرکار نے اسی کو فرمایا کہ تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امامت اذان پر فضیلت رکھتی ہے، اس لیے کہ سرکار نے امامت کا حکم اس کو دیا جو بڑا ہو، اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سفر و حضر میں اذان کی محافظت کی جائے گی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک بھی اگلا باب دیکھیں، باب الاذان للمسافرین اذا كانوا جماعتا والاقامہ کا عطف اذان پر ہے، معنی یہ کہ مسافروں کی جب جماعت ہو تو مسافر اذان و اقامت کہیں گے، جب جماعت ہو یہ حدیث باب کی جو احادیث ہیں ان کا مقتضا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر منفرد ہو تو اذان و اقامت نہیں کہے گا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةٍ وَجَمْعٍ، ایسے ہی اذان و اقامت عرفہ و جمع اور مزدلفہ میں ہوگی۔ مزدلفہ کو جمع اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ
10 ذی الحجہ کی شب میں سب حجاج کرام مزدلفہ میں جمع ہوتے ہیں، اور عرفہ یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس 9 ذی الحجہ کو بھی عرفہ کہتے ہیں، اور جس میں 9 ذی الحجہ میں حجاج وقوف کرتے ہیں اس کو بھی عرفہ کہتے ہیں۔ اب حدیث پاک دیکھیں، اور ایک ترجمہ اور سنیں، وقال المؤذن الصلاۃ فی الرحال فی اللیلۃ الباردہ فی المطیرہ، اور سخت سردی کی رات یا بارش کی رات میں مؤذن یہ اعلان کر دے الصلاۃ فی الرحال، کہ اپنے قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو، اپنے قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو۔ اب یہ روایت پہلے گزر گئی ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن المہاجر بن ابی الحسن عن زید بن وہب عن ابی ذر قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساب الظل الطلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جہنم۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے اذان کہنے کا ارادہ کیا تو سرکار نے ان سے فرمایا ابرد، پھر اذان پڑھنے کا ارادہ کیا تو پھر کہا ابرد، پھر اذان پڑھنے کا ارادہ کیا تو پھر کہا ابرد، یہاں تک کہ سایہ کیلوں کے برابر ہو گیا۔ اب سرکار نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم۔ اب اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت اس طور پر ہے کہ مؤذن نے اذان پڑھنے کا جب ارادہ کیا تو سرکار نے 3 مرتبہ ان کو ابراد کا حکم دیا، لیکن اذان ترک کرنے کا کے لیے نہیں کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابراد کے بعد اذان پڑھی اور اقامت کہی، اور سرکار صحابہ کرام کے ساتھ تھے، سفر میں تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں جب جماعت ہو تو اذان و اقامت کہی جائے گی۔ ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ اذان کہی جائے گی لیکن اقامت کہی جائے گی، یہ تو معلوم نہیں ہوا، تو یہ صراحتاً تو نہیں لیکن فی الجملہ اس پر دلالت ہو گئی، اس لیے کہ جب سفر میں اذان ترک نہیں ہوگی، حالانکہ اذان مظنہ تخفیف ہے، تو جو اقامت کے اذان سے بھی زیادہ ہلکی ہے اس کا ترک بدرج اولا نہیں ہوگا۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن خالد الحذا عن ابی قلابہ عن مالک بن الحویرث قال اتى رجلان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یریدان السفر فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم قیما ثم لیؤمکما اکبرکما۔ جب ان دونوں نے سفر کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتما خرجتما، جب تم دونوں نکلو، فأذنا تو تم میں سے ایک اذان کہے،
اس سے مراد دونوں نہیں ہے، ایک ہے، اس لیے کہ کبھی واحد کو صیغہ تثنیہ کے ساتھ مخاطب بنایا جاتا ہے، اور فأذنا صیغہ تثنیہ لا کر یہ بتانا ہے کہ تم میں سے جو چاہے وہ اذان پڑھ دے، دونوں میں سے جو چاہے اذان پڑھ دے۔ لیکن امامت کا جو مسئلہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ امامت جو چاہے وہ کر لے، بلکہ فرمایا ثم لیؤمکم اکبرکما، تم میں سے امامت وہ کرے جو تم میں سے بڑا ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امامت میں ترجیح عمر سے ہوگی، لیکن اذان میں ترجیح عمر سے ہو یہ نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار نے فاذنا فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے وہ ایک اذان پڑھ دے۔ مالک ابن حویرث کی پھر روایت ہے کہ اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ، یہ شابن کی جمع ہے، اور ہم سب جوان تھے، متقاربون، اور ہم عمر میں ایک دوسرے سے قریب تھے۔ تو ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس 20 دن رہے، 20 دن 20 رات۔ نبی کریم علیہ السلام رحیم اور رفیق تھے۔ فلما ظن، جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں اب اپنے گھر والوں کی طرف واپس جانے کی خواہش ہے، یہ آؤ قد اشتقنا، یہ ہم گھر جانے کے مشتاق ہیں، تو سألنا عمن ترکنا بعدنا، تو آپ نے ہم سے دریافت کیا کہ ہمارے گھر کتنے لوگ ہیں اور گھر کے افراد کتنے ہیں۔ فأخبرناہ، تو ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو بتایا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم وعلموہم وامروہم، کہ اپنے گھر کے والوں کی طرف لوٹ جاؤ، ان میں رہو، اور انہیں دین سکھاؤ، انہیں حکم دو۔ اور سرکار نے کچھ اور چیزوں کا وذکر اشیاء، اور پھر آپ نے کچھ اور چیزوں کا تذکرہ کیا، احفظها او لا احفظها، وہ مجھے یاد ہیں، شاید راوی کے لفظ ہے کہ مجھے یاد ہے، او لا احفظها، یا جو مجھے یاد اب نہ رہے۔ یہ راوی کو شک ہے کہ کیا کہا، احفظها کہا یا لا احفظها کہا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي، ویسی نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ۔ اگلی روایت دیکھیں، ترجمہ بالکل ظاہر ہے۔ حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال اذن ابن عمر في ليلة باردة في بغجنان، ہاں، یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ مکہ اور اس پہاڑ کے درمیان تقریباً 20 میل کا فاصلہ ہے۔ ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن
ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة بالمطيرة في السفر. حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غد جان میں ایک سخت رات میں اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد کہا صلو فی رحالکم. کب؟ سخت سردی کی رات میں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخت سردی کی رات یا بارش کی رات میں سفر میں مؤذن کو یہ حکم دیتے کہ اذان پڑھنے کے بعد یہ کہہ دے الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال. اے لوگو اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو، اے لوگو اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ سخت سردی کی رات یا سخت بارش کی رات یا سخت آندھی کی رات، یہ تینوں جماعت ترک کرنے کی عذر شرعی ہے. اور ایسے سنگین حالات میں کہ سخت سردی پڑ رہی ہو اور جس میں سردی لگ کر مرض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، یا سخت بارش ہو، بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو، یا سخت آندھی ہو، تو ان صورتوں میں ترک جماعت کی اجازت ہے. اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعلان الا صلوا فی الرحال، یہ حکم سرکار نے اذان پڑھنے کے، یہ حکم ان کلمات کہنے کا اذان کے بعد حکم دیا کہ اذان مکمل کرنے کے بعد یہ اعلان کر دو. تو یہی افضل ہے کہ ایسا اعلان اذان مکمل ہونے کے بعد کیا جائے. اگلی روایت دیکھیں. حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر ابن عون قال حدثنا ابو العمیس عن عون ابن ابی جحیفہ عن ابی. ابو جحیفہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام بطحا میں دیکھا. ابطح ہے نا، مقام اب بطحا میں نہیں، ابطح میں. یہ مکہ مکرمہ کے قریب باہر ایک مشہور مقام ہے. ابطح، بطحا نہیں، ابطح. میں نے نبی کریم کو مقام ابطح میں دیکھا. تو آپ کے پاس بلال آئے، فاذنہ بالصلاۃ ثم خرج بلال بالعنزہ. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ لے کر آئے اور اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گاڑ دیا. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کے لیے اقامت کہی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ سفر میں سرکار نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب نماز پڑھی تو اذان بھی ہوئی اور اقامت بھی. یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، اس بات میں.